انشاءاللہ پھر وہی آئیں گے آپ کے سامنے جن پر آپ فدا ہیں۔ ہم تو پچھتا رہے ہیں کہ ہم بھی نعت ہی یاد کر کے تھوڑی دیر میں آپ کے بیچ میں ہوں، کباب کی ہڈی بننا نہیں۔ سب سے بڑی دولت ہے مسلمان کے لیے تو عشق رسول ہے۔ بہت پہلے بمبئی میں ایک جلسہ ہوا تھا بہت بڑا، تو اس اسٹیج پر دو بزرگ تشریف لے گئے تھے۔ ایک تو ہاشمی میاں صاحب کے والد حضور محدث اعظم ہند، اور دوسرے اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند۔ دونوں لوگ گئے تو دونوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ ملایا اور دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ چوما۔ آج اگر دوی پیر کا بلائے لو تو جمتے نہیں ہے دونوں میں ہی۔ اگر ایک کو نے پائے جی پہلے تو دوسر کے خاطر اٹھی نہ نو کے لنگ دیکھی، کہا ہے کہ اگر ہم اٹھوے تو لوگ جنیے کی کہ مرتبہ کم ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان میں یہ حسد اور بغض نہیں ہوتا۔ دونوں ملے، دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ چوما، تو محدث اعظم کے مرید لوگ ساتھ میں تھے، ان لوگوں نے کہا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ سید ہیں اور یہ بریلی والے پٹھان ہیں، انہوں نے آپ کا ہاتھ چوما تو اچھا کیا، ذرا ایکو کم کرو یا تو آواز کم کرو۔ انہوں نے آپ کا ہاتھ چوما تو اچھا کیا کہ سید کا ہاتھ چومنا چاہیے، لیکن آپ نے سید ہو کر کے پٹھان کا ہاتھ چوما۔ تو محدث اعظم ہند نے فرمایا تھا کہ انہوں نے میرا ہاتھ چوما ہے سید ہونے کی وجہ سے، اور میں نے ان کا ہاتھ چوما ہے عاشق رسول ہونے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، کہ جو عشق رسول کی دولت مسلمانوں کو بریلی کی خانقاہ سے ملی، شاید اتنی دولت اور خانقاہ سے نہیں مل پائے۔ عشق رسول بہت بڑی دولت ہے۔ صحابہ بھی چمکے تو عشق نبی کی بنیاد پر چمکے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب گئے اور پوچھا کہ یہ بتائیے کہ حاتم طائی زیادہ سخی تھا یا تمہارے پیغمبر زیادہ سخی تھے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں پیغمبر تو میرے ہی سخی تو میرے ہی پیغمبر تھے، حاتم طائی سخی نہیں تھا۔ اس نے کہا کیسے؟ حاتم طائی نے اپنے گھر میں 10 دروازے لگوائے تھے۔ کتنے لگوائے تھے؟ 10۔ اور ہمارے تمہارے گھر میں کئی دروازہ ہوتے ہیں؟ 2، ایک سامنے نکرے والا اور ایک پیچھے بھاگے والا، کہ کوئی معاملہ پڑے وہ پیچھے سے کھسک لو۔ لیکن حاتم طائی نے کتنے دروازے لگوائے تھے؟ 10۔ کس لیے لگوائے تھے؟ کہ تاکہ کسی مانگنے والے کو تکلیف نہ ہو، جس دروازہ سے چاہے مانگ لے۔ یہاں تک کہ اگر مانگنے والا ایک دروازے پہ جاتا مانگتا، حاتم طائی نکل کے دیتا، پھر وہی مانگنے والا دوسرے دروازے پہ جاتا، آواز لگاتا تو حاتم طائی نکلتا، دیکھتا تو پھر دیتا۔ وہی مانگنے والا تیسرے دروازے پہ جاتا، مانگتا تو حاتم طائی نکل کے پھر دیتا، یہاں تک کہ ایک مانگنے والا پلٹ پلٹ کے 10 دروازے پہ جا کے مانگتا تو حاتم طائی منع نہیں کرتا، دیتا ہی رہتا تھا۔ ہم اور آپ اگر 2 روپیہ کوئی کا دہی پاوا گا اور کہوں ہفتہ 15 دن میں پھر آئے گا تو کیا کہا جاتا ہے؟ آئے رہے وہ دن لے کے رہا پھر آئے گے رہتی، ابھی تو کا دیوے کہ ہرا رہے وہ دن۔ 2 روپیہ دے دین تو جانو زندگی کے مالا مال کے دین۔ پلٹ پلٹ کے ہر دروازے سے حاتم طائی دیتا تھا، منع نہیں کرتا تھا۔ تو کہنے والا کہتا ہے کہ سخی تو حاتم طائی تھا،
حضرت علی فرماتے نہیں نہیں، سخی تو میرے پیغمبر ہی تھے، حاتم تائی سخی نہیں تھا۔ کہا کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حاتم تائی مانگنے والے کو دیتا تھا، لیکن اس کی ضرورت کے مطابق نہیں دیتا تھا۔ اگر ضرورت بھر دے دیتا تو ایک دروازے سے مانگا تھا تو دوسرے دروازے پر اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بولو، پھر مانگا دوسرے دروازے پر، پھر تیسرے پہ گیا، پتہ چلا کہ جتنا وہ چاہتا تھا حاتم تائی اس کو نہیں دیتا تھا، تو پلٹ پلٹ کے مانگا کرتا تھا۔ اور میرے نبی نے جس کو دیا تو ایسا دیا کہ زندگی بھر مالا مال کر دیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ہجرت کی رات، ہجرت کے دن میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کا سفر فرمایا، ہجرت کی، تو راستے میں بھوک لگی، تو سامنے ایک جھوپڑا نظر آیا، تو حضور جھوپڑے کے پاس گئے۔ وہ جھوپڑے میں ایک بوڑھیا تھی۔ حضور نے فرمایا بوڑھی ماں کچھ مجھے کھلا سکتی ہو، میں بھوکا ہوں۔ اس بوڑھیا کا نام تھا ام معبد۔ کیا نام تھا؟ کہا بوڑھی ماں مجھے کچھ کھلا سکتے ہو؟ بوڑھیا نے کہا بیٹا گھر میں کچھ بھی نہیں۔ تو ایک بکری بندھی تھی، نہایت کمزور، تھن سوکھے ہوئے تھے۔ سرکار نے بوڑھیا سے کہا بوڑھی ماں اگر اجازت دو تو اس بکری کا دودھ دو کے پی لیں۔ بوڑھیا نے کہا دیکھ نہیں رہے اس کو جان نہیں ہے، کہہ رہے دودھ دو لیں؟ کہا تم اجازت دے دو تو دو لیں۔ تو بوڑھیا جھلا گئی، اچھا جائے کہ دو لو۔ اللہ کے رسول گئے اور بسم اللہ پڑھ کے جو اس کے تھن میں ہاتھ لگایا، وہ بکری جوان ہو گئی، تھن دودھ سے بھر گئے۔ سرکار نے دودھ دوہا، پہلے بوڑھیا کو پلایا، پہلے تو پہلے پی لے۔ پھر سرکار نے دودھ دوہا تو اپنے دوست حضرت ابو بکر کو پلایا، پھر دودھ دوہا، پھر اپنے کو پیا۔ پھر بوڑھیا سے کہا ہے بوڑھی ماں تیرے گھر میں جتنے برتن ہوں سب لے آ۔ بوڑھیا سب برتنوں کو بٹول لائی۔ سرکار نے دودھ دو کر کے بوڑھیا کے گھر کے سارے برتنوں کو بھر دیا۔ سرکار چلے گئے۔ بکری نے اسی دن نہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ دوسرے دن بھی بکری نے اتنا ہی دودھ دیا کہ اس کے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ سبحان اللہ۔ تیسرے دن بھی دیا، چوتھے دن بھی دیا۔ روایتوں میں ہے کہ وہ بکری 18 برس تک ویسے ہی دودھ دیتی رہی۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ بوڑھیا دودھ بیچ بیچ کے اپنے زمانے میں مالا مال ہو گئی، غریبی ختم ہو گئی، محتاجی ختم ہو گئی۔ یہ ہے میرے نبی کی عطا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں سخی تو میرے پیغمبر ہی تھے، حاتم تائی سخی نہیں تھا۔ اب آج کچھ پلپلے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ان کے جن کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، سبحان اللہ۔ میں بھکاری وہ کریم ان کے خدا ان سے فزوں۔ فزوں کے معنی اور آگے، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ تو سب سے بڑی دولت ہے عشق رسول۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ سنی مسلمان عاشق رسول ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید ہیں،
ایک جنگ میں لڑ رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی، گردنیں کٹ رہی تھی، اسی درمیان میں حضرت خالد ابن ولید کی ٹوپی نیچے گر گئی، تو حضرت خالد گھوڑے سے نیچے اترے اور اس ٹوپی کو اٹھایا۔ لوگوں نے کہا خالد تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں، تلواریں چل رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، ایسے ماحول میں تم معمولی سی ٹوپی نیچے گر گئی تو اس کو اٹھانے کے لیے اترے؟ تو حضرت خالد کہتے ہیں سنو، اس ٹوپی میں میرے پیغمبر کا ایک بال مبارک لگا ہوا ہے، خالد کی جان چلی جائے یہ تو خالد کو گوارا ہے، لیکن رسول اللہ کے بال مبارک پر کسی کا پیر پڑ جائے خالد کے ایمان کو گوارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ چمکے تو اس کے رسول کی بنیاد پر چمکے، اسی لیے کہنے والے نے بھی کہا ہے کہ عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، سبحان اللہ۔ عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، اور محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا، آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا، یثرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ڈر، خوف خدا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک بادشاہ تھے ہارون رشید، ان کی بیوی کا نام تھا زبیدہ۔ ایک دن میاں بیوی میں تو میں ہونے لگی، ہر گھر میں تو میں ہوتی ہے، چاہے وہ حضرتے کے گھر ہو، بولو ہر گھر میں تو میں ہوتی ہے۔ بولو بھائی، تو سب لوگ کنوارے میں بیٹھے ہو یار، ہاں؟ لاگت ہے بہت نیک ہو، بہت سدھوا ہو، ہاں؟ چاہے جتے سدھوا ہو گھر میں تو میں ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی معاملہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ 40 سال کی عمر میں نبی کے نکاح میں آئی، 25 سال رہیں، 65 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور نے شادی کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت عائشہ کنواری تھی، جوان تھی، سرکار کے بستر پہ لیٹی تھی۔ تو حضور اپنی بیوی عائشہ کے بستر پہ لیٹے تھے، اور کروٹ بدلتے تو کہتے ہائے میری خدیجہ، ادھر کروٹ بدلتے تو ہائے میری خدیجہ۔ تو حضرت عائشہ چڑھ گئیں، کہنے لگیں عجیب حال ہے آپ کا، میں جوان عورت آپ کے بستر پہ ہوں اور آپ بوڑھیا کی رٹ لگاتے ہیں۔ خدیجہ بوڑھیا کو یاد کرتے رہتے، جب دیکھو تو کہتے ہائے میری خدیجہ، ہائے میری خدیجہ، میں جوان ہوں آپ کے بستر پہ ہوں، بوڑھیا کی یاد کرتے ہیں آپ۔ تو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا عائشہ سنو، میں اپنی خدیجہ کو کبھی نہیں بھلا پاؤں گا۔ سیٹی نہ مارے بھی ہے، میں خدیجہ کو کبھی نہیں بھلا پاؤں گا، اس لیے کہ جب سارا زمانہ میرا دشمن بنا تو خدیجہ نے اپنی دولت کو میرے اوپر نچھاور کر دیا۔ جب پورا زمانہ میرے نبوت کو جھٹلایا تو خدیجہ نے سب سے پہلے میری نبوت پر خدیجہ ایمان لائی، اور میں خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں گا؟ خدیجہ کے میرے اوپر احسان ہے کہ خدیجہ کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولادیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں خدیجہ کا احسان ہے میرے اوپر
کہ خدیجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی۔ 11 بیویاں تھیں، 11 میں صرف ایک بیوی سے اولاد پیدا ہوئی، وہ بھی حضرت خدیجہ ہیں۔ پتہ چلا کہ ان عورتوں کا ہم پر احسان ہے۔ مرد سمجھتے ہیں ہم کمائے کے کھوئے تھے، ہمارے احسان ہے، مردوں کا احسان نہیں۔ تم تو بڑے اونچا صوفہ پر بیٹھ کے وعدہ کہہ کیا 1000 آدمی میں کہ ہم کھوئی بے پیے بے خرچہ پانی دے بے اتنا روپیوں دے بے لیکن چلی چلو، تو تم تو وعدہ کر کے لائے کھلا رہے ہو، لیکن بیوی کا احسان مانو کہ بیوی کی وجہ سے تم صاحب اولاد ہو گئے۔ بیوی نہ ہو تو یہ گڈوا پپوا کا کہاں سے خرید لیتی بتاؤ، کہوں بکاتے ہیں کونو دکان۔ اس لیے لوگوں اپنی عورتوں کا احسان مانو کہ عورتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولادیں عطا فرمائی۔ ہر گھر میں تو میں ہوتی ہے۔ ہارون بادشاہ تھا، اس کی بیوی ان کی بیوی زبیدہ تھی، دونوں میاں بیوی میں تو میں ہو گئی۔ تو میں ہونے لگی تو زبیدہ کو جلال آیا اور اپنے بادشاہ ہارون سے کہتی ہیں ہٹ جا جہنمی۔ جب زبیدہ نے ہڑکایا کہا ہٹ جا جہنمی، تو زبیدہ کو غصہ آیا، اگر میں جہنمی ہوں زبیدہ تو تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے۔ آدمی جب محروب غصات ہے تو سب سے بڑا بم یہی فورت ہے، اور کونوں کے پاس نہیں ہے دوا۔ غصہ ہوتے ہو تو منہ سے طلاق نکالتے ہو، غصہ ہو کر کے طلاق نہ نکالو، بلکہ قرآن کی آیت سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے۔ غصہ میں طلاق نہ دو۔ لیکن آج جہاں جھگڑا ہوئی بس بیوی بھی فوراً یہی مطالبہ کرتی ہے کہ اصل کی ہو تو طلاق دے دو، اور مردو جاہل کہا تھا ہاں رے اصل کے ہیں بس اب دے دے تو کہا، وہ کہتے ہیں اصل کی ہو تو دے دو تم، تو کہتے بس منہ کھلہین والا ہے، وہ کہے اصل کی ہو تو تم کھول دو منہ، وہ ہوا کا اولاد کہاں مانے والی کمقل ہوتی ہیں بھئی، کہتے بس ابے منہ کھلہین والا ہے، لاگت ہے منہ میں بم دھرے ابے داغ دی، لیکن وہ کہاں مانے والی بھئی کہے اصل کی ہو تو تم آج کھول دیو، اور جب منہ کھلت ہے تو اللہ جانے ایک سانگ مکتی طلاق نکلت، اور جب غصہ ٹھنڈ ہے تب جائیں مدرسہ، کب ہوں مولوی مولانا سے نہ بولی ہیں، اور یہ معاملہ ہوئی جائے تو جائیں دورے سے کہیں حضرت السلام علیکم، کہاں بات ہو، ارے حضرت ایک کام گڑبڑائے گا بنائے دو، کہاں ہوا، کہیں حضرت گھر میں جھگڑا ہوا تو غصہ میں طلاق نکل گیا، غصہ ضرور کہیں ہے، لاگت ہے کوئی محبتوں میں یہ دیتے طلاق۔ گجادھر پور مارکیٹ سے لاؤ رسگلہ تک رات میں کھاؤ میاں بیوی کہو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، بتاؤ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کیوں کہتے ہو کہ غصے میں طلاق نکل گئی؟ مسائل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نکاح مثل شیشہ کے ہے، نکاح مثل شیشہ کے ہے، اور طلاق پتھر ہے، اور پتھر کو جب شیشہ پر مارو گے تو شیشہ پھٹے گا، چاہے مسکیائے کے مارو اور چاہے ناک مسکوڑ کے مارو، بولو شیشہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ ایسے ہے طلاق ہے، چاہے غصہ سے دو چاہے محبت سے دو طلاق پڑ ہی جائے گی۔ لیکن کہیے نہ ہی حضرت جون خرچہ پانی میں لے لے کا بنائے دو کوئی صورت سے، لگا تو ہم کو نہ تبیج بنت، لیکن جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا وہ حرام کو حلال کہاں کہے گا؟ بھگاوا گا ہوں سے تو دوسرے مدرسے میں پہنچا، ہوں سے بھگاوا گا تیسرے مدرسے میں پہنچا، ہوں سے بھگاوا گا، رستہ میں یہ مل گیا اتفاق سے ایک دجال مولوی،
مولویوں تو کئی میر ہوتے ہیں. دجال مولوی مل گا, اس سے جب کہے اس کی حضرت ایسا ایسا معاملہ ہوئے گا, خرچہ پانی جو ہوئے لے لو بنائے دو, تو مولوی کہا تھا کتا دے ہو, تو کہیں جون کہے تو دے دے بے. تو مولوی کہا تھا روپیہ لے بے 10,000, لیکن کام تمہارا بالکل لوہا کہہ دے بے. دجالن کے کون ٹھکانا, نکال کے دے دی 10,000. جب مولوی 10,000 پائے گے تو کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کونے دن طلاق دیے رہے تھے. بڑی دیر سوچی اس کے مولوی صاحب اتوار کے دن رہے, نہیں اتوار کے کہیں نہ کہیں جاؤ, اتوار کے کہاں طلاق پڑتا ہے, اتوار کے دن کورٹ کچہری سب بند رہا تھا, اتوار کے طلاق نہیں پڑتا, جا لگائے دی دجالی کی مہر. اے لوگو غصہ آئے تو طلاق نہ دو, جب کہے اصل کے ہو تو طلاق دے دو, تو کہہ دو اصل کے ہیں اسی لیے طلاق نہیں دے رہے ہیں. طلاق نہ دو اس لیے کہ نکاح کرنا تو میرے نبی کی سنت ہے, طلاق دینا میرے نبی کی سنت نہیں ہے. سرکار نے نکاح کیا ہے لیکن طلاق نہیں دیا ہے. اے نبی سے محبت کرنے والوں, تم بھی وہی کام کرو جو اللہ کے رسول نے کیا ہے, نکاح کرو لیکن طلاق نہ دو. ہاں ایک صورت ہے کہ جس میں طلاق دینا واجب ہے, وہ کون صورت ہے کہ نکاح ہو جائے اور مرد مہرا ٹھہر جائے, قوت مردانگی نہ ہو, دوا کے بعد بھی مہرائی پن ختم نہ ہو, تب حکم ہے, شریعت کہتی ہے کہ اس مہرے پر طلاق دینا واجب ہے. کیونکہ ایک عورت کی زندگی کو برباد نہ کرے, طلاق دے دے تاکہ کسی مرد سے شادی کر کے وہ اپنی دنیا اچھی گزار لے. تو مرد ہو تو طلاق نہ دو اور مہرا ہو تو دے دو. اب جو محلم طلاق دے جان لو وہی میں سے ہے, جو طلاق نہ دو. حدیث پاک میں ان محمود ابن لبید, حضرت محمود بن لبید سے روایت ہے, اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل, فرماتے ہیں کہ حضور کو ایک آدمی کے بارے میں خبر دی گئی, طلق امرأتہ ثلاث تطلیقات جمیعا, کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا. سرکار کو بتایا گیا کہ فلاں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا. حضور بیٹھے تھے حدیث میں, فقام غضبان, تو غصہ ہو کر کے سرکار کھڑے ہو گئے. وقال يلعب بكتاب الله عز وجل, سرکار نے فرمایا کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے. وانا بین اظہرکم, در حالی کہ میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں, میری موجودگی میں جب قرآن سے کھیل ہو رہا ہے تو میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا. جب منع کیا کہ 3 طلاق نہ دو, قرآن نے منع کیا, اور پھر دے رہے ہو, تو اس کا مطلب تم قرآن سے کھیل کھیل رہے ہو, میری موجودگی میں, تو میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا. اس لیے لوگوں طلاقیں نہ دیا کرو, غصہ کو روکو. بہرحال ہارون بادشاہ نے دے دیا طلاق. جب کہا اگر میں جہنمی ہوں تو جو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے, تب زبیدہ روئی, ہاتھ جوڑا, کہ میرے پیارے شوہر مجھ سے غلطی ہوئی, کبھی میں نے ایسی بولی نہیں بولی, لیکن آج خدا جانے کیا ہوا, میرے منہ سے ایسی بولی نکل گئی, خدا کے واسطے ہارون معاف کر دو. تو ہارون کو رحم آیا, معاف کر دیا. لیکن اب مسئلہ ذہن میں کھٹکا کہ پتہ نہیں زبیدہ پر طلاقیں پڑی کہ نہیں پڑی. تو بغداد کے عالموں کو جمع کیا, بڑے بڑے عالم آئے. ہارون نے مسئلہ پوچھا کہ میری بیوی زبیدہ نے مجھ سے کہا ہٹ جا جہنمی, تو میں نے کہہ دیا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے, طلاق پڑی کہ نہیں پڑی. تو بغداد کے عالموں نے کہا اس کا جواب ہم لوگ نہیں بتا پائیں گے. کہا کیوں؟ کہا ایسے طلاق دیے ہوتے کہ طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تو ہم لوگ مسئلہ بتا دیتے, لیکن تم نے اگر لگا دی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. تو اگر جہنمی ہو تو طلاقیں پڑ گئیں, اور جنتی ہو تو طلاقیں نہیں پڑیں.
لیکن تمہارا جنتی ہونا جہنمی ہونا ہم لوگوں کو کیا معلوم، خدا ہی جانے، اس لیے ہم نہیں بتا سکتے۔ تو ہارون بادشاہ نے کہا دعوت تم لوگ کھا تو نذرانہ تم لوگ لے تو مسئلہ کو بتائیے۔ تب مولانا لوگ کھڑبھڑانے، بادشاہ تھا تو مولانا لوگوں میں ایک لڑکے تھے، لڑکے جن کی ریکھیں نکل رہی تھیں، وہ کھڑے ہوئے اور کہا بادشاہ اگر اجازت ہو تو اس مسئلے کا جواب میں بتاؤں۔ لڑکا تھا، کہا بتاؤ بیٹا۔ تو لڑکے نے کہا ہارون بادشاہ یہ بتاؤ کیا اپنی زندگی میں آپ نے کوئی نیکی خدا کے ڈر سے کی ہے؟ صرف خدا کے ڈر سے، کسی کا دکھاوا نہ رہا ہو، نہ کسی انسان کا ڈر رہا ہو، نیکی تم نے صرف خدا کے ڈر سے کبھی کی ہے؟ تب ہارون بادشاہ نے کہا ہاں، میری زندگی میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ ایک لڑکی مصیبت کی ماری میرے شاہی محل میں فریاد لے کر آئی، مصیبت میں تھی، مدد لینے کے لیے آئی، لیکن وہ لڑکی کی جوانی اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے میرے دل کے ارادے گندے ہو گئے۔ ہارون کہتے ہیں میں گناہ کی نیت سے اس کی طرف بڑھا تو اس لڑکی نے کہا تھا اے ہارون آج تم بادشاہ ہو، پولیس تمہارے قبضے میں، فوج تمہارے قبضے میں ہے، لیکن یاد کرو اس دن کی حاضری جس دن ہم تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو تم کیا جواب دو گے، میں کیا جواب دوں گی۔ اس بادشاہ کے دربار کی حاضری یاد کرو۔ میں کی سٹنگ نہیں سے یار، نعت والی سٹنگ بنائے، تقریر والی میں نہیں جھنجھیا رہا ہے، بالکل صاف ستھرا رکھو۔ کہا ہارون اس دن کی حاضری یاد کرو جب اللہ کی بارگاہ میں ہماری تمہاری حاضری ہوگی، اور یاد رکھو اس شاہی محل میں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے لیکن خدا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہارون کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے جب یہ بات کہی تو میرے دل کے رونگٹے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے خوف خدا سے، اور میں نے اپنے آپ کو دور کر لیا، اس لڑکی کے بدن میں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس دن جو میں نے اپنے آپ کو زنا سے روکا وہ صرف خدا کے ڈر سے روکا۔ تب اس لڑکے نے کہا ہارون اب اپنا جواب سنو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن وہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونے سے ڈرا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو زنا سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سبحان اللہ جانا تو کہہ دو ایک دفعہ سبحان اللہ بے شک۔ کہ لاگت ہے تقریر کرنے والے سے کوئی دشمنی ہے، اب میں تو جھومت رہا مار بدن پورا جھمائے رہا، اب منہ سے نہیں کہہ پاؤ تو سبحان اللہ۔ اے ہارون تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تم جنتی ہو جہنمی نہیں ہو، اس لیے تمہاری طلاق زبیدہ پر نہیں پڑی۔ وہ لڑکے کون تھے؟ آنے والے دنوں میں حضرت امام شافعی بن کے چمکے۔ تو اللہ سے ڈرو۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بولیاں بولو، اچھی بولی بولو۔ یصلح لکم اعمالکم، اچھی بولیاں بولو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کی اصلاح فرما دے گا، عمل اچھے ہو جائیں گے۔ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اچھی بولیاں بولو۔ دیکھو آج ہم اور آپ کسی کو جب گری نگاہ سے دیکھتے ہیں نا تو یاد رکھو کسی چیز کی بنیاد پر اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن جا رہے تھے
ایک کتا کو دیکھا تو حضرت بایزید بستامی نے اپنا کپڑا سمیٹ کے وہ کنارے ہو گئے۔ تب کتے نے بایزید بستامی سے کہا تھا، بایزید تم نے مجھ سے اپنے کپڑوں کو سمیٹا؟ اے بایزید بستامی، اگر میرے وجہ سے تمہارے کپڑے گندے ہو گئے یا گندے ہو جائیں گے تو دھلنے سے صاف ہو جائیں گے، لیکن اگر تم نے مجھے حقیر سمجھ کے اپنے آپ کو الگ کیا تو یاد رکھو یہ گھمنڈ کی نجاست جب تمہارے دل میں پیدا ہوگی تو 7 سمندر سے بھی دھلو گے لیکن دل پاک نہیں ہوگا۔ اگر حقیر سمجھ کے ہم کو الگ ہوئے ہو تو تمہارا دل گندا ہو گیا جو کبھی صاف نہیں ہو سکتا۔ بایزید بستامی نے لوگوں سے کہا تھا، اے لوگوں، یہ کتا بھی ہمیں بہتر نصیحت دے رہا ہے، کبھی اپنے آپ کو گھمنڈ میں لانا نہیں چاہیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایسے رحم دل تھے۔ آج تو دیکھو ہم لوگوں میں بے رحمی ہے، ہندو مسلمان کا معاملہ چل گیا، لیکن اے لوگوں ہمارا اسلام بڑا اچھا مذہب ہے۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے لا یرحم اللہ، اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرے گا۔ پوچھا گیا کس پر؟ تو حضور نے فرمایا من لا یرحم الناس، جو انسانوں پہ رحم نہیں کرے گا۔ انسان پہ جو رحم نہیں کرے گا خدا اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ انسان میں ہندو مسلمان سب آ گئے، چاہے کوئی ہندو بھوکا ہو کھانا کھلا دو اللہ خوش ہو جائے گا، کوئی پریشان حال ہو اس کی مدد کر دو۔ حضرت سلطان بایزید بستامی کی زندگی دیکھو، ان کے پڑوس میں ایک گھر تھا، وہ گھر کیسا تھا؟ آگ کے پجاری کا گھر تھا، آتش پرست کا گھر تھا، لیکن غریب تھا۔ رات میں اس کا بچہ روتا تھا، کس لیے؟ چراغ نہیں تھا، اندھیرے ہونے کے وجہ سے۔ اے بچے سامنے والے بولو نا یار۔ سلطان بایزید بستامی کے محلے میں ایک آتش پرست تھا، آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرتا تھا، اور اس کے گھر میں بچہ تھا چھوٹا، رات میں رو رہا تھا۔ ایک دن رویا، 2 دن رویا، 3 دن رویا۔ بایزید بستامی نے جا کے پوچھا کہ آخر رات بچہ کیوں روتا رہتا ہے؟ تو آتش پرست نے بتایا کہ غریبی کی وجہ سے گھر میں چراغ جلانے کا انتظام نہیں ہے، رات میں اندھیرا رہتا، اندھیرے پن کی وجہ سے بچہ روتا رہتا ہے۔